الفاتحة. أعوذ بالله من صل على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والموحدين والمتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وآله عليهم السلام. والنار للمشركين والملحدين والغالين والناصبين والكافرين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى صباح يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ایک صلوات پڑھیں بر محمد. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے مومنو، تمہارا ولی صرف اور صرف خدا ہے. خدا کے بعد اگر کوئی ذات تمہارے اوپر ولایت رکھتی ہے وہ رسول کی ذات ہے، اور رسول کی ذات کے بعد اگر کوئی ذات تم پر ولایت رکھتی ہے جو تمہاری ولی ہے، وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس حالت میں کہ وہ رکوع میں ہیں. 3 صفتوں کو بیان کیا: ایمان، نماز اور زکوٰۃ حالت رکوع میں. روایتوں کے مطابق، تفسیروں کے مطابق اس بات کو ذکر کیا جا چکا ہے کہ اس آیت کے بارے میں، کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تمام مفسرین نے، چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے وہ سنی ہوں، سب کے سب یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کہ ایمان لانے والا بندہ، نماز قائم کرنے والا اور زکوٰۃ دینے والا حالت رکوع میں حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو 3 ذات ہماری ولی ہے اگر ہم مومن ہیں. سب سے پہلے خدا کی ذات، دوسرے نمبر پر رسول کی ذات، اور پھر حضرت علی علیہ السلام کی ذات ہماری ولی ہے. ہم لوگوں کی بحث یہ ہے، ہم لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ولایت یعنی کیا، اور ولایت کتنے طریقے کی ہو سکتی ہے. ہم لوگ یہ گفتگو کر چکے ہیں کہ ولایت یا نیگیٹو ہے کہ جہاں پر خداوند عالم نے روکا ہے کہ وہاں پر ولایت نہیں ہے، تم کو رکنا ہے، ولایت کو قبول نہیں کرنا ہے. لیکن جہاں پر ولایت سے روکا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سامنے والوں کا بائیکاٹ کرنا ہے، نہیں، تم کو ان کے ساتھ نیکی کرنا ہے، وہ تمہارے بھائیوں کی طرح ہے، تم کو ان کے ساتھ اچھائی کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان سے ایک دم دور ہو جاؤ،
ان کے ساتھ بھی نیکی کرنا ہے، لیکن اس کی 2 کنڈیشنز کو بیان کیا خداوند عالم نے۔ ایک یہ کہ اگر وہ تمہیں قتل نہیں کر رہے ہیں، یعنی تمہارے جانی دشمن اگر نہیں ہیں تو تمہیں ان کے ساتھ نیکی کرنا ہے، لیکن اگر جانی دشمن ہیں تمہارے، اگر جانی دشمن ہیں تو تمہیں ان کا مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ قرآن کی تعلیم، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے کہ اگر ظالم ظلم کرنا چاہتا ہے تمہیں اس کا مقابلہ کرنا ہے، وہاں پر پھر مظلوم اپنے آپ کو زبردستی بنانا نہیں ہے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مومنین کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ نہ وہ ظالم ہوتا ہے نہ مظلوم ہوتا ہے، نہ خود کسی کے اوپر ظلم کرے گا، اور اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو یہ زبردستی کا مظلوم نہیں بنے گا بلکہ مقابلہ کرے گا، جیسے امام حسین علیہ السلام مقابلہ کیا انہوں نے۔ یہ الگ بات ہے کہ ظلم ہونے کی وجہ سے ہم انہیں سید مظلوم بھی کہتے ہیں، لیکن یہ ایسے مظلوم نہیں تھے کہ گھر پر بیٹھ گئے، آرام سے بیٹھ گئے، جس کو مارنا ہے آؤ مجھے مارو، نہیں، مقابلہ جس حد تک کہ ہو سکتا تھا میدان میں گئے، جنگ کی اور دوسرے بہت سارے کام۔ تو عزیزان گرامی، 2 شرط کو بیان کیا ان لوگوں کے لیے کہ جن کے ساتھ آپ کو نیکی کرنا ہے لیکن ان کی ولایت آپ کو قبول نہیں کرنا ہے۔ ایک یہ کہ اگر وہ تمہارا قتل نہیں کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ وہ تمہیں اگر تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے ہیں تب تم ان کے ساتھ نیکی کرو، تب تم ان کے ساتھ بھلائی کرو، لیکن جو لوگ تمہارا قتل کرتے ہیں یا تمہیں گھروں سے زبردستی نکال رہے ہیں تو پھر وہاں بھلائی نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ برائی کر رہا ہے۔ تو اسلام وہ دین ہے کہ جو قصاص کا بھی حکم دیتا ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے ایک طرف، دوسری طرف یہ کہ خداوند عالم نے جہاں ہم کو ولایت کا حکم دیا ماننے کا، وہاں میں نے ذکر کیا 2 طرح کی ولایت ہوتی ہے۔ ایک مومنین کی آپس میں ولایت کہ جس کے فائدوں کو خداوند عالم نے قرآن میں بیان کیا کہ امر بالمعروف کریں گے، نہی عن المنکر کریں گے، نماز مل کر قائم کریں گے، مل کر نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، خدا کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ جب مومنین آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہو جائیں گے، یعنی ایک دوسرے کے دوست، ایک دوسرے کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے اگر ہو جائیں گے، صرف یہ نہیں کہ میں ان کا دوست ہوں وہ میرے دوست ہیں، ہم لوگ تو دوست ہیں، نہیں، وہ دوستی، وہ ولایت، وہ مدد کا نتیجہ کیا ہوگا کہ میں مومن یہ نہیں چاہوں گا کہ میرا دوسرا مومن بھائی خدا نہ کرے کوئی ایک ایسا عمل انجام دے جس کی وجہ سے اس کی عاقبت بخیر نہ ہو۔ میں مومن یہ نہیں چاہوں گا کہ خدا نہ کرے میرا مومن بھائی ایک ایسا عمل انجام دے جس سے امام زمانہ راضی نہ ہو، یعنی میرا فرض ہے اس مومن کو روکنا، میرا فرض ہے مومنین کو اچھائی کی طرف لے کر آنا، کیونکہ ہم لوگ ایک توحید والی فیملی میں ہیں، ایک ایسے سرکل میں ہیں جس میں ہم لوگ کامن ہے، توحید والا سرکل، رسالت کو ماننے والا سرکل، ولایت کو ماننے والا سرکل۔ تو کیا کوئی بندہ، میں نے گھر کی مثال اس وقت دیا تھا کہ کوئی ایک فیملی ممبر اپنے دوسرے فیملی ممبر کے لیے اپنے خاندان والے میں سے کسی کی کوئی برائی چاہے گا؟ نہیں، سب کو اس بات کا احساس ہے کہ اگر میرا بیٹا اچھے سے پڑھے گا تو اس میں اس کی عزت تو ہوگی، لیکن یہ میرے لیے بھی بڑی بات ہے کہ میرا بیٹا پڑھتا ہے، میرا بیٹا پڑھا لکھا ہے، میرا بھائی اگر پڑھے گا لکھے گا بڑا بنے گا اچھے کام کرے گا تو اس کی تو لوگ تعریف کریں گے کیونکہ وہ اچھا ہے، لیکن میں بھی فخر محسوس کروں گا کہ میرا بھائی پڑھا لکھا ہے، میرا بھائی ترقی کر رہا ہے۔ اسی طرح سے اور دوسرے فیملی پرسنز کے لیے میں یوں سوچوں گا، میرے گھر میں کوئی اچھا کام ہوگا، سب کیا کہیں گے؟ اس گھر کی تعریف ضرور کریں گے، لیکن مجھ کو بھی ایسے یاد کریں گے کہ ہاں محمد کا گھر دیکھو کتنا اچھا ہے۔ ویسے ہی مومنین کو ایک دوسرے کے لیے امر بالمعروف کرنا ہے، مومنین کو ایک دوسرے کے لیے نہی عن المنکر کرنا ہے، مومنین کو ایک سب کے ساتھ مل کر نماز قائم کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، خدا کی اطاعت کرنا ہے۔ کیوں؟ یہاں پر صرف اپنے آپ کو نہیں دیکھنا ہے، ہم کو مطلبی نہیں ہونا ہے، خود غرض نہیں ہونا ہے۔ دوسرے مومن کی بھلائی میں میری بھلائی ہے، دوسرا مومن اگر نیکی کرتا ہے تو یہ میرا فیملی کا ایک ممبر نیکی کر رہا ہے، ایک پرسن نیکی کر رہا ہے، تو اس میں میرا بھی فائدہ ہے، میرے لیے بھی اس میں فخر ہے۔ اس کی نیکی
یا اس کے برائیوں کے بچنے کی وجہ سے، اس کے نماز قائم کرنے کی وجہ سے، اس کے زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے، اس کے خدا کی اطاعت کرنے کی وجہ سے، اور اسی طرح سے میرے پوری سوسائٹی ترقی کی طرف جا رہی ہے، کرامت کی طرف جا رہی ہے۔ آدمی خود غرض ہو جائے، مطلبی ہو جائے کہ نہیں میں نماز پڑھوں، ضروری تھوڑی ہے میں دوسرے کو بولوں، خدا نے تو بولا نماز پڑھو نا، تو میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، میں دوسرے کو نہیں بولوں۔ ممکن ہے ایسے قرآنی تعلیمات کے مطابق جو ہم لوگ کو تعلیم دی گئی ہے، تربیت کے پہلو میں، ترقی کے پہلو میں، مل کر آگے بڑھنے کے پہلو میں، جماعت کے ساتھ رہنے کے پہلو میں، ان کے حساب سے اس کی یہ نماز کا فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر فرض کیا جائے کہ فائدہ ہے بھی، تو بھی سوسائٹی کو لے کر چلنے میں اس کا کوئی رول نہیں ہے۔ اور ایک مومن بندہ دوسرے مومن کے لیے اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں، اس آیت کی روشنی میں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، یعنی بغیر اس کے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کوئی خیال نہ رکھے، وہ ترقی نہیں کر سکتا ہے، وہ خود جنت میں جانے کی اس کو کوئی گارنٹی نہیں مل سکتی ہے۔ یہ ایک ولایت ہوئی جو ہم کو ماننا ہے پازیٹیو۔ دوسری ولایت جس کا ہمیں اقرار کرنا ہے اور جس کو ہم لوگ مانتے ہیں، سب لوگ کہتے ہیں کہ ہم ولایت علی، ولایت رسول، ولایت ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کو مانتے ہیں۔ یہ ولایت جو ہم لوگ مانتے ہیں، ہم لوگ کا ڈسکشن اس طرف آ گیا تھا کہ یہ ولایت کا مطلب کیا ہے۔ ہم ولایت علی کو مانتے ہیں، یعنی کیا؟ ہم ان کی دوستی کا اعلان کرتے ہیں۔ میں نے ذکر کیا کہ اگر دوستی کا اعلان صرف ہے تو امام شافعی بھی دوستی کا اعلان کرتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ دوستی کا اعلان کرتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ان کو نہیں چاہے گا تو اس پر جنت حرام ہے، حرام ہے جنت، دوستی کے اعلان پر خالی۔ ہم بھی دوستی کا اعلان کرتے ہیں، ہمارے بہت سارے ہندو بھائی دوستی کرتے ہیں امام علی سے، چاہتے ہیں امام علی کو، امام حسین علیہ السلام کی عزاداری برگزار کرتے ہیں، محبت میں برگزار کرتے ہیں، ان کو محبت ہے امام حسین علیہ السلام سے، اس لیے برگزار کرتے ہیں عزاداری۔ ہم بھی ان کی طرح اس مسئلے میں، لیکن اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ولایت کا مطلب صرف دوستی نہیں ہے۔ آج میرا ٹاپک یہی ہے۔ ایسے دوسرا ولایت کا مطلب میں نے حکومت بیان کیا تھا، لیکن آج پروف کرنا ہے کہ کیوں صرف دوستی نہیں ہے اس کا مطلب۔ ہم لوگ کیوں صرف دوستی کو نہ مانے ولایت میں؟ دوستی بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یعنی دوستی پہلا قدم ہے ہمارے اور اہل بیت کے نزدیک ہونے کا، یہ پہلا قدم ہے، لیکن آخری یہ نہیں ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے، بلکہ دوستی کے بعد اور ایک اسٹیپ، اس کے بعد اور ایک ولایت۔ ہم کو ان ولایتوں کو ماننا ہے جس کو آج سے میں پروف کروں گا، اور ہم لوگ اس کے اوپر ایک بحث کریں گے۔ ایک صلوات پڑھ پر محمد وعلیہ۔ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں سے اس سے پہلے بھی وعدہ کیا تھا کہ غدیر کو سمجھے بغیر ولایت علی کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ ہم غدیر کے واقعے کو، میں تاریخی طور پہ غدیر کے واقعے کو آپ سب کو پتہ ہے، لیکن اس میں کے کچھ پوائنٹس جو قرآن کے اندر ذکر ہوئے ہیں ان کو بیان کروں گا سرسری طور پر، اور آگے بڑھ جاؤں گا۔ رسول خدا خطبہ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ایک ایسے ٹائم خطبہ دے رہے ہیں کہ ایک 4 راستہ نزدیک ہے، جہاں سے حبش کا ایک راستہ ہے، یمن کا ایک راستہ ہے، مدینے کی طرف ایک راستہ ہے، یعنی ایک ایسی جگہ کھڑے ہیں کہ اب مکے سے نکلنے والے جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب اپنے اپنے راستوں پر چلے جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ اپنے اپنے وطن کے راستے کو اختیار کرتے، رسول خدا کو حکم ہوتا ہے کہ کاروان کو روکو، قافلے کو روکو، قافلے کو روکنے کا حکم ہوتا ہے، اور یہ اعلان ہوتا ہے کہ ایک بڑا ممبر تیار کرو، بڑا ممبر تیار کرو۔ رسول خدا سب کو حکم دیتے ہیں کہ بڑا ممبر تیار کرو۔ روایت میں ملتا ہے کہ اس زمانے کا حج بہت زیادہ گرمی میں تھا، بہت زیادہ گرمی میں تھا۔ جو لوگ حج پر جا چکے ہوں گے اور جو لوگ خم کے میدان گئے ہوں گے، وہ لوگ اس ایریا کی وضعیت کو اور سچویشن کو جانتے ہیں کہ کیسی ہے، اور دعا ہے خداوند عالم سے کہ جن کو اب تک حج نصیب نہیں ہوا یا جنہیں نصیب ہو گیا سب کو توفیق دے حج بیت اللہ الحرام کی انشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وعلیہ۔ حکم دیتے ہیں کہ ایک بڑا ممبر تیار کرو۔ ممبر تیار کیا جاتا ہے، ممبر پر جاتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں،
میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں اس کو بیان نہیں کروں گا کیونکہ وقت بہت کم ہے ہم لوگوں کے پاس. منبر پہ جاتے ہیں, خدا کی تعریف کرتے ہیں. خدا کی تعریف کے بعد یہ ذکر کرتے ہیں کہ اے مومنو, یہ جو میں یہاں پر ابھی کھڑا ہوا ہوں تمہارے سامنے, اس لیے کھڑا ہوا ہوں کہ جبرائیل میرے پاس آئے خدا کا ایک میسج لے کر, اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ اے رسول, علی کی ولایت لوگوں تک پہنچا دو. فوراً خطبہ یوں ہی شروع کیا خدا کی حمد و ثنا کے بعد میں کہ علی کی ولایت لوگوں تک کے پہنچا دو. خدا بند عالم تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. توجہ چاہتا ہوں, علی کی ولایت کو پہنچا دو, خدا لوگوں کے شر سے تم کو محفوظ رکھے گا. یہ میسج کو نقل کیا. پھر کہتے ہیں کہ میں نے جبرائیل سے کہا اے جبرائیل, کیا ایسا ممکن ہے کہ خدا یہ والے حکم پر عمل کرنے سے مجھے روک دے؟ کیا کہہ رہے ہیں رسول خدا؟ میں نے خدا کی ہر بات کو سنا, جو خدا نے مجھے کہا میں نے سب پہنچایا ہوں, سب پہنچایا ہوں. کیا ممکن ہے کہ خدا مجھے یہ کام سے, ایک کام سے روک دے کہ نہیں یہ تم مت پہنچاؤ, میں کسی اور طریقے سے کر لوں گا؟ کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا ہے منافقین سے, کیونکہ مجھے کچھ ایسے لوگوں سے ڈر لگ رہا ہے کہ جو اس بات کو نہیں مانیں گے اور اس میں خراب کاری کریں گے. خطبے میں یہ موجود ہے غدیر کے, مجھے ڈر لگ رہا ہے. جبرائیل نے کہا نہیں, اگر یہ کام نہیں کرو گے تو گویا تم نے خدا کے کسی حکم کو نہیں پہنچایا. یہ کام نہیں کرو گے, تم کہہ رہے ہو تم نے سب کچھ پہنچایا, ٹھیک ہے سب کچھ پہنچایا, اور اب کہہ رہے ہو کہ یہ کام سے مجھے روک دے. یہ اپنی طرف سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ کام سے مجھے روک دے, یہ اگر تم کام نہیں کرو گے تو ایسے ہے کہ جیسے وہ بھی تم نے نہیں پہنچایا, تم کو یہ پہنچانا ہوگا. اور خدا تو یہ گارنٹی لے رہا ہے, ضمانت لے رہا ہے کہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا, تو تم یہ کام کو کرو. اور جبرائیل نے مجھے حکم دیا, اب خطبہ شروع ہوتا ہے, یہ خطبے کے جملے, کہ جبرائیل نے مجھے حکم دیا کہ میں لوگوں کو, چاہے وہ کالے ہوں یا گورے ہوں, چاہے وہ جوان ہوں یا بوڑھے ہوں, چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں, سب کو یہ بتا دوں کہ میرے بعد تمہارا ولی علی ہے. اللہم صلی علی محمد. میں سب کو کیا بتاؤں؟ میرے بعد تمہارا ولی علی ہے. پھر کہا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. ایک صلوات پڑھ پر محمد پھر ارشاد فرمایا کہ من کنتو مولا فہذا علی مولا. میں نے بہت سارے ایسے جملے کہ جو انہوں نے کہا کہ کیا میں نے تم کو نماز نہیں بتایا, کیا میں نے تمہیں امر بالمعروف نہیں سکھایا, کیا میں نے تمہیں زکوٰۃ کا حکم نہیں بتایا. لوگوں سے اس بات کا اقرار لیا کہ میں نے یہ کیا, میں نے تمہارے لیے یہ کیا, میں نے یہ میسج بھی پہنچایا, وہ میسج بھی پہنچایا, بہت ساری چیزوں کو گنایا. گنانے کے بعد کہتے ہیں کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. رسول نے یہ گنا دیا, رسول نے یہ کہہ دیا کہ جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا. یہ کہنا تھا کہ خدا بند عالم کی خدائی وجد میں آتی ہے, جوش میں آتی ہے, بہت زیادہ خوش ہے. 3 آیتیں نازل ہوتی ہیں. کتنی آیتیں؟ یعنی آیتیں نازل ہوتی ہیں 3, اس کے سینٹنس بہت امپورٹنٹ ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیوم اکملت لکم دینکم. آج کے دن میں تمہارے دین کو کامل کرتا ہوں. آج کے دن یعنی اب تک کے سب تم پہنچا رہے تھے, ٹھیک تھا, لیکن آج تمہارا دین کامل ہوتا ہے. الیوم, آج کے دن. جو تھوڑا بہت بھی عربی جانتے ہوں گے وہ اس کو بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ الیوم یعنی بہت تاکید سے کہہ رہا ہے کہ رسول اب تک جو کام کر رہے تھے سب قبول, لیکن کمپلیٹ نہیں تھا وہ. آج تمہارا مشن کمپلیٹ ہوا ہے. پھر دوسرا سینٹنس, الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. آج کے دن وہ لوگ کے جو کافر ہیں ناراض ہو گئے. آج کے دن کافر ناراض ہوا ہے. تم نماز لے کر آئے, کافر ناراض نہیں ہوا. تم روزہ لے کر آئے, کافر ناراض نہیں ہوا. قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. نماز امپورٹنٹ ہے. ہمارے رسول نے اس دنیا میں سے جس چیز کو پسند کیا ہے اس میں پہلی چیز نماز ہے. نماز اساس دین ہے, نماز رکن دین ہے, نماز عمود دین ہے. خیمے کے بیچ کی ایسی لکڑی کہ اگر وہ نہ ہو تو دین نہیں ہے.
نماز کی اتنی تاکید ہے، لیکن ولایت کے بارے میں جب اعلان ہو گیا تو خدا کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ خدا جھوٹ تو نہیں بولتا ہے، خدا لوگوں کے دل کو بہلانا اور لبھانا تو نہیں چاہ رہا ہے نا، خدا کو جو بولنا ہے وہ بولے گا، کسی سے ڈرتا ہے، کسی کو اس کو لبھانا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے۔ پھر کیا کہہ رہا ہے؟ اليوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن وہ لوگ کہ جو کافر ہیں تمہارے دین سے آج مایوس ہو گئے، یعنی اب وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی آج تک کہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ نماز کو ختم کیا جا سکتا ہے، لگ رہا تھا ان کو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آیت کا، آج تک کہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ محمد چلے جائیں گے تو حج و روزہ زکوٰۃ و خم سب ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن جیسے ہی یہ اعلان ہوا کافروں میں کھلبلی مچ گئی، آج مایوس ہو گئے۔ یہ دوسرا جملہ۔ تیسرا جملہ، الیوم رضیت لکم الاسلام دینا، آج میں تمہارے اسلام دین سے راضی ہوا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ تین چیزیں، آج دین کامل ہوا تمہارا، آج کافر مایوس ہوئے، اور آج میں راضی ہوا۔ یہ تین بڑے بڑے بیان خدا کی طرف سے کہ آج کے دن یہ ہوا، آج کے دن یہ ہوا، آج کے دن یہ ہوا۔ اور اسی لیے ہم لوگوں کے معصومین کی تعلیم کے مطابق، ہم لوگوں کو جو انہوں نے تعلیم دیا اس کے مطابق ہماری سب سے بڑی عید عید اللہ الاکبر، اکبر عید، سب سے بڑی عید عید غدیر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دن دین کامل ہو رہا ہے، اس دن میں کافرین مایوس ہو رہے ہیں، کافر لوگ مایوس ہو رہے ہیں۔ کافر کا مطلب جو خدا کو نہیں مانتا ہے، جو رسول کو نہیں مانتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، صرف ہندو نہیں بلکہ سب کچھ، یعنی جو بھی ہو، آج کے دن کافر مایوس ہو رہے ہیں جو رسول اور خدا کو نہیں مانتے ہیں۔ اور آج کے دن خدا ہم سے راضی ہو رہا ہے، ہمارے دین سے راضی ہو رہا ہے۔ یہ ہونے کے بعد میں اب میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ آگے ہسٹری میں ہے کہ پھر مبارکبادی کے لیے خیمہ تیار کیا گیا، خیمے کے دو دروازے ہیں، ایک طرف ابوذر کو بٹھاتے ہیں، ایک طرف سلمان کو بٹھاتے ہیں، حکم دیتے ہیں کہ ایک دروازے سے جاؤ، دوسرے دروازے سے نکلو، اور سب کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ مبارکبادی دو علی کو۔ سب لوگ آ کے مبارکبادی دیتے ہیں، خلفاء بھی اس میں موجود تھے، وہ لوگ بھی مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ مبارکبادی کا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ مبارکبادی، اچھا، خطبے کے آخر میں ایک اہم نقطہ رسول خدا کا تھا، اہم نقطہ، اس سے پہلے کہ مبارکبادی کے سلسلے کو شروع کرتے، یہ جو نکات میں نے ذکر کیا ہے کیونکہ ہمارے کام کے اور ہمارے سمجھنے کے لیے لہٰذا اس نقطے کو بھی ذکر کرنا ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ تم میں سے جو لوگ یہاں موجود ہو، تمہارا فرض ہے کہ اپنے اپنے وطن جب جانا تو سب کو بتانا کہ کیوں لیٹ ہوئے، کیونکہ پہلے زمانے میں کاروان حج ختم ہوتا تھا، ایک لمٹ ہوتی تھی کہ مدینے کا کاروان اتنے دن میں مدینے پہنچ جائے گا، مکے کا طائف کا کاروان اتنے دن میں طائف پہنچ جائے گا، یمن کا کاروان اتنے دن میں یمن پہنچ جائے گا، حبش کا کاروان اتنے دن میں حبش پہنچ جائے گا۔ یہ سب ایریاز تھے اس وقت کے، اور آج بھی یہ سب موجود ہیں۔ لیٹ ہونے لگا یہ کاروان تو ہر وطن میں شور ہونے لگا کہ کاروان تو کل پہنچ جانا چاہیے تھا، کیونکہ مبارکبادی اور یہ سب 3 دن کے لیے تھی کم سے کم۔ سب بولنے لگے کاروان تو کل پہنچ جانا چاہیے، بیوی بچے خاندان والے سب آپس میں بات کر رہے ہیں، کاروان کل پہنچ جانا چاہیے تھا، پتہ نہیں راستے میں کیا ہو گیا، اب تک نہیں پہنچا۔ انتظام دیکھیے رسول خدا کا، انتظام دیکھیے، سب آپس میں یہ بات کر رہے ہیں کہ کاروان تو پہنچ جانا چاہیے تھا، 1 دن ہو گیا لیٹ ہو گیا، 2 دن لیٹ ہو گیا، 3 دن لیٹ ہو گیا۔ تو محسوس کر سکتے ہیں آپ لوگ کہ کتنی کھلبلی ہوگی شہر کے اندر، جن کے زائرین حج پر گئے ہوئے ہیں حاجی بننے کے لیے اور واپس نہیں آ رہے ہیں۔ ایک طرف تو یہاں شہروں میں کھلبلی ہے کہ کاروان 3 دن پہلے پہنچ جانا چاہیے تھا، اب تک پہنچا نہیں۔ شہر کے دروازے کے اوپر لوگ کھڑے ہوئے ہیں، کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ کہ پتہ نہیں کاروان کو کیا ہو گیا، کس کاروان پہ کس نے کب حملہ کر دیا، کوئی مر گیا زندہ، کچھ خبر نہیں ہے، کیونکہ فون، ای میل اور یہ سب چیزیں تو اس زمانے میں تھی ہی نہیں کہ بولا جا سکتا تھا۔ دوسری طرف رسول خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ جب اپنے وطن جانا تو حاضرین کی ذمہ داری ہے، جو لوگ حاضر ہو یہاں پر، غائبین کہ جو یہاں پر نہیں ہے، ان کو یہ کہنا کہ میں نے غدیر میں کیا کہا ہے۔ دوسری طرف فیملیز تیار پوچھنے کے لیے کہ کیوں لیٹ ہوئے۔ ایک طرف رسول وہ لوگ کو آرڈر دے رہے ہیں کہ تم لوگ جب جانا تو کہنا کہ کیا ہوا، یعنی اس میسج کو پھیلانے کا انتظام یہ رسول خدا نے کس طرح سے کیا۔ مبارکبادی کا سلسلہ، مبارکبادی کے سلسلے کے بعد میں
رسول خدا نے اب حکم دیا کہ اب جس کو جہاں جانا ہے جاؤ. 3 دن مبارکبادی کا سلسلہ چلا. جب تک کہ مبارکبادی کمپلیٹ نہیں ہوئی سب کو رسول نے وہاں رکا کر رکھا, کسی کو بھی آگے بڑھنے نہیں دیا تھا, کسی کو آگے بڑھنے نہیں دیتے. تو عزیزان گرامی, اب میں اپنے موضوع کی طرف پلٹتا ہوں. اس غدیر کے واقعے کو پڑھنے کے بعد میں مختصر طور پہ, آپ لوگ اس سے زیادہ ڈیٹیل میں اس کو جانتے ہیں یقیناً, اگر میں رسول خدا سے سوال کروں گا کہ رسول آپ جس کے ولی اس کے یا علی ولی, آپ جس کے مولا اس کے یا علی مولا, ٹھیک ہے, اگر مولا کا معنی دوستی, آپ کو یہی بتانا ہے کہ میں جس کا دوست ہوں, علی اس کے دوست ہیں, تو اتنا بڑا انتظام کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ تو پہلے ہی قرآن میں کہہ چکے ہیں نا, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. مودت کا حکم تو آپ پہلے دے چکے ہیں. اور پھر آپ خطبہ شروع کرتے ہیں رسول خدا, خطبے میں کہتے ہیں مجھے اس حکم سے اے جبرائیل, میں نے جبرائیل سے کہا کہ مجھے اس حکم پر عمل کرنے سے روکو. ڈرنے کی کیا بات تھی؟ محبت کا میسج دینا تھا نا آپ کو صرف, تو اس میں ڈرنے کی کیا بات تھی؟ محبت مودت تو آپ پہلے بھی کہہ چکے ہیں, آپ ڈر کیوں رہے تھے رسول؟ اور پھر اگر محبت کا میسج ہی پہنچانا تھا تو یہ میسج تو رسول بہت بار کہہ چکے تھے اپنی زندگی میں. رسول خدا کی جو بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں وہ محبت کا میسج دے چکے ہیں, علی سے محبت کرو, فاطمہ سے محبت کرو, حسن حسین کو پہچانو, ان سے محبت کرو, میرے 12 بیٹے یعنی معصومین کا نام بھی 2 مرتبہ روایتوں میں ملتا ہے, ذکر کیا, یعنی اہل سنت کی کتابوں میں 2 مرتبہ, شیعوں میں اس سے زیادہ ذکر کیا, کہا ان سے محبت کرو. تو اگر محبت کی بات ہے تو یہ تو آپ بہت بار کہہ چکے. غدیر کے میدان میں آپ کو ڈر کیوں لگ رہا تھا رسول؟ سوال ہے یہ. اور پھر خدا بھی جب آئے مودت کو نازل کرتا ہے تو آگے پیچھے کچھ نہیں, مودت یعنی اجر رسالت مودت ہے, محبت ہے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے. لیکن جب آئے بلغ کو نازل کر رہا ہے تو یہ کہتا ہے کہ خدا لوگوں کے شر سے تم کو محفوظ رکھے گا. کہنے کی یہ ضرورت کیا ہے؟ یا اور تھوڑا آگے بڑھیں کہ خداوند عالم یعنی رسول خدا کا یہ اہتمام اور خداوند عالم کا اس طرح سے کہنا کہ میں تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھوں گا, تو یہاں تک کہ یہ پہلے سمجھ میں آ گیا کہ یہاں محبت صرف مراد نہیں ہے, کوئی ایک ایسی چیز مراد ہے جو اب تک رسول خدا نے ایک دم اوپن لوگوں کے بیچ میں نہیں کہا تھا, کیونکہ محبت تو ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں. دوسری چیز میرے ذہن میں آتی ہے, شاید یہ ہو کہ اطاعت کرو علی کی, اہل بیت کی. تو یہ بھی قرآن کی آیت پہلے نازل ہو چکی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یہ آیت بھی نازل ہو چکی تھی, اطاعت کرو. اطاعت ایک بہت ہی بڑا مطلب ہے کہ کیسے بھی اور کبھی بھی اطاعت ہو سکتی ہے. علی جو کہہ رہے ہیں تم سن لو, علی نے جو کہا اس کو مان لو. یعنی ایک ضروری نہیں ہے کہ علی علیہ السلام کی کوئی پوسٹ ہو, کوئی ایک مقام ہو, کوئی ایک منصب ہو تب تم ان کی اطاعت کرو. منصب ہو یا نہ ہو تو علی اگر کہتے ہیں تو تم ان کی بات کو مانو. علی چپ بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ نہیں کہہ رہے ہیں, تب ہم کیا کریں؟ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. لیکن اگر علی کہہ رہے ہیں تو تم ان کی بات کو مانو. اطاعت, صرف اطاعت بھی یہاں پر نہیں ہے, کیونکہ قرآن میں پہلے اطاعت کا ذکر ہوا اور رسول خدا کو اس کو بولنے میں ڈر بھی نہیں لگا, لوگوں تک کے پہنچانے میں ڈر نہیں لگا. یہاں پر جب ولایت کا ذکر کرنے کی بات آتی ہے تو رسول خدا گھبراتے ہیں, رسول خدا ڈرتے ہیں. تو یہاں کی ولایت یہ واقعے سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ نہ محبت ہے اور نہ صرف اطاعت ہے, محبت بھی ہے. محبت پہلا قدم ہے, اس کو میں ذکر کر چکا ہوں. محبت کے بعد دوسرا قدم ہے فاتبعونی, اطاعت. یعنی محبت کو پروف کیسے کریں گے کہ ہم محبت کرتے ہیں؟ وہ اطاعت کے ذریعے سے. لیکن صرف یہ نہیں ہے. اگر صرف یہ ہوتا تو اتنا ڈرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی, میسج دے دیتے لوگوں کو. اس کے بعد مبارکبادی کا انتظام. کیوں مبارکبادی؟ یہ انتظام رسول خدا نے کیوں کیا کہ مبارکبادی دو؟ اس لیے کہ صرف یہ کہیں کہ تم ان سے محبت کرنے لگو گے تو تم آؤ ان کو مبارکبادی دو کہ ہم تم سے محبت کریں گے. یہ مبارکباد دینے کا مقام ہے کہ ہم تم سے محبت کر رہے ہیں, تم کو مبارک ہو.
میں تم سے آج سے محبت کروں گا، اے علی میں تم سے محبت کروں گا، یا میں کسی سے کہوں کہ میں آپ سے محبت کروں گا، آپ کو مبارک ہو، یہ مبارک دینے والی جگہ ہے؟ نہیں. میں آپ کی بات آج سے سنوں گا، آپ کو مبارک ہو. اگر اچھا بندہ ہے جس کی بات تم سنو گے تو یہ تم کو مبارک ہو، اس کو مبارک نہ ہو. مبارک بادی کسی کو کب دی جاتی ہے؟ جب اس کو کوئی چیز ملتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ چیز اب تمہیں مبارک ہو. محبت ہم کو مل رہی ہے تو ہم کو مبارک ہو، نہ علی کو مبارک ہو، وہ ہمارا فائدہ ہے. اطاعت ہم علی کی کریں گے، یہ ہم کو مبارک ہو، علی کو کیا مبارک بادی اس میں؟ اس کا مطلب یہ کہ جب ولایت کا حکم دے رہے ہیں، یعنی ایک چیز علی کو دی جا رہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ علی کو مبارک ہو. ایسے ہے یا نہیں؟ ایسے ہی ہے نا کہ علی کو ایک چیز دی جا رہی ہے جو اب ہم کہیں گے کہ وہ مبارک ہو. اس کا انتظام رسول نے کیا، اور 3 دن تک کے بڑے بڑے صحابی آ کے مبارکبادی دے رہے ہیں. کوئی رسول سے یہ کہتا نہیں ہے جا کر کے اے رسول خدا، یہ محبت کے اوپر کیا آپ نے 3 دن ہم لوگ کو یہاں پہ کھڑا کر دیا، ہم لوگ کی فیملی وہاں پر انتظار کر رہی ہے. سب کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر مبارکبادی دینا ہے. سب کو محسوس ہو رہا ہے، کسی نے اعتراض نہیں کیا اس مبارکبادی کے اوپر، مبارکبادی دینے کے اوپر کسی نے اعتراض نہیں کیا. یعنی ولایت کا معنی صرف محبت نہیں ہے، علی کی ولایت کا معنی صرف محبت نہیں ہے، صرف اطاعت نہیں ہے. اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف کہ خطبے کے 1-2 پوائنٹ اور ولایت کا معنی کیا ہے. خطبے میں رسول خدا کہتے ہیں کہ حلال محمد حلال ہے قیامت تک کے لیے. اسی خطبے میں کہتے ہیں یعنی جس چیز کو میں نے حلال کیا ہوں وہ قیامت تک کے حلال ہے، جس چیز کو میں نے حرام کیا ہوں وہ قیامت تک کے حرام ہے. اور کل کی گفتگو میں یہ کہہ چکا تھا کہ حکومت ایک ایسی چیز ہے، بادشاہ ایک ایسا شخص ہے کہ جب جس چیز کو چاہے اس میں بدلنے کی طاقت ہے. جیسا یزید کر سکتا تھا یزید. تو رسول خدا ایک چیز کو جس کو انہوں نے ہمیشہ کے لیے حلال کیا ہے، اگر اس کو حلال باقی رکھنا ہے تو ایک ایسا بندہ ہونا چاہیے جو رسول کی طرح ہو. اگر وہ چیز جس کو حرام کیا ہے ہمیشہ اس کو حرام رکھنا ہے تو ایک ایسا بندہ ہونا چاہیے جو رسول کی طرح ہو اور رسول کی باتوں کو صحیح سے سمجھ چکا ہو، تاکہ حلال محمدی ہمیشہ حلال رہے اور حرام محمدی ہمیشہ حرام رہے. لیکن ایک ایسا بندہ کہ جو ان چیزوں کو صحیح سے نہیں سمجھا ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ کبھی حلال کو حرام، حرام کو حلال کرے، جیسے تاریخ میں بہت ساری ایسے واقعات موجود ہیں، یہ ہوا ہے. لیکن دوسری طرف رسول خدا یہ اپنی ذمہ داری سمجھ رہے ہیں کہ میں نے جب یہ کہہ دیا کہ حلال محمدی حلال ہے ہمیشہ، حرام محمدی حرام ہے ہمیشہ، تو میرے کہنے سے یہ ہمیشہ باقی نہیں رہے گا، بلکہ مجھے ایک ایسا سسٹم دینا ہوگا، ایک ایسا نظام دینا ہوگا جو اس کو باقی رکھ سکے. بغیر سسٹم، بغیر نظام کے، بغیر ولایت کے یہ چیز باقی نہیں رہ سکتی ہے. رسول کو یہ ڈر تھا. اور اگر میں سسٹم دوں گا، میں ایک آدمی کو آگے لا کر کھڑا کروں گا کہ میں جس کا آج تک کے مولا تھا، جس کے اوپر میرا آج تک کے حکم چلتا تھا، کل سے اب علی کا حکم اس پر چلے گا، تو اب یہاں لوگ مخالفت کریں گے. ارے اپنے چچا زاد بھائی کو بنا رہے ہو، اپنے داماد کو بنا رہے ہو، وہ تمہارے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے تو اس کو بنا رہے ہو. یہاں مخالفت کا ڈر ہے، جس سے خدا گارنٹی لیتا ہے کہ میں بچاؤں گا، تم اس سے مت ڈرو، اس سے میں بچاؤں گا، تم میسج کو پہنچاؤ. اور جب سسٹم کو پیش کیا رسول خدا نے، ولایت کو پیش کیا، اس پیش کرنے کے بعد اب خدا کہتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین کامل ہوا. کیوں؟ کیونکہ تم ہمیشہ یہ کہتے ہو کہ حلال محمدی حلال ہے قیامت تک کے لیے، حرام محمدی حرام ہے قیامت تک کے لیے. یہ صرف تم کہہ رہے ہو. اگر چاہتے ہو کہ یہ ہمیشہ حلال رہے، یہ ہمیشہ حرام رہے، تو اپنے بعد حکومت، اپنے بعد سسٹم ایک ایسے کے ہاتھ میں دے کر جاؤ، ایک ایسے کے ہاتھ میں دے کر جاؤ جو اس کے اوپر عمل کرے اور اس کو باقی رکھے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وعلی. اور ایک صلوات بر محمد. عزیزان گرامی، جب سسٹم علی علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گیا
تو اب کافر مایوس ہوا. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. اب کافر مایوس ہوا. اب تک کافر یہ سوچ رہا تھا کہ حلال کو حرام کیا جا سکتا ہے, محمد کو جانے تو دو, ہم کو جو کرنا ہے ہم کریں گے. انتظار تھا اس دن کا کہ جس دن رسول اس دنیا سے جائے. لیکن جیسے ہی سسٹم آیا ولایت کا, کہ لو محمد نے جانے سے پہلے یہ کون سی چیز ہم کو دے دیا, ہمارے پورے پلان کے اوپر, ہماری پوری سوچ کے اوپر محمد نے پانی پھیر دیا. اب یہ چینج نہیں ہو سکتا ہے. اب حلال حلال ہے اور اب حرام حرام ہے. پھر اس دن خداوند عالم اعلان کرتا ہے الیوم رضیت لکم الاسلام دینا, آج میں راضی ہو گیا. کیوں راضی ہو گیا؟ کیونکہ جو میسج میں نے آدم کے ذریعے سے بھیجا تھا, جو نوح کے ذریعے سے بھیجا تھا, جس کو ابراہیم لے کر آئے تھے, جس کو موسیٰ, عیسیٰ اور تم لے کر آئے ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم نے یہ میسج کو ایسے ہاتھوں میں دے دیا ہے کہ جو ہاتھ اسے اب برباد ہونے نہیں دے گا, جو اسے اب نابود ہونے نہیں دے گا. یعنی ایک سسٹم تم نے بنا دیا ہے کہ اگر حلال کو سمجھنا ہے تو علی کی طرف آؤ, حرام کو سمجھنا ہے تو علی کی طرف آؤ, نماز کو سمجھنا ہے علی کی طرف آؤ. کیونکہ خطبہ پورا پڑھنے کے قابل ہے, اور ہم لوگ کے جو غدیری ہیں, ہم لوگ کے جو امیر مومنین کو اپنا امیر اور امام مانتے ہیں, ہم لوگ کے لیے تو واجب ہے قرآن کی طرح, واجب ہے کہ خطبہ غدیر خم کو پڑھیں کہ مولا نے اس میں کیا کیا ارشاد فرمایا. واجب ہے کہ اس میں کیا کیا ارشاد فرمایا ہے, بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے خطبہ غدیر پڑھنا. کہتے ہیں کہ میں نے نماز, تو اب اس دن رسول خدا نے یہ اعلان کر دیا, اور خدا کو اب یہ یقین ہو گیا کہ نماز کو جو میں نے بھیجا تھا اب وہ باقی رہے گی, روزے کو جو میں نے بھیجا تھا وہ باقی رہے گا, کیونکہ اب یہ سب ایک سسٹم کے اندر آ گیا ہے. جب اس بات کا اعلان ہو گیا تو اب دشمنوں میں ایک کھلبلی مچی. تو ولایت کا تیسرا معنی اب ہم لوگ کے سامنے آیا. پہلا معنی تھا ولایت کا محبت, جو ہم کو اہل بیت سے کرنا ہے, لیکن یہ کافی نہیں ہے. دوسرا معنی تھا ولایت کا اطاعت, صرف اطاعت. جب ان کو موقع ملے گا وہ کہیں گے, جیسے امام صادق علیہ السلام, حکومت ان کے ہاتھ میں نہیں تھی, اپنے صحابیوں کو کچھ کہتے تھے, صحابی اس کے اوپر عمل کرتے تھے, اطاعت کرتے تھے اس کے اوپر, یعنی وہ ولایت کو مانتے تھے صحابی, اطاعت والی ولایت کو. لیکن ان دونوں سے بڑی ایک ولایت ہے, اور وہ ہے ولایت غدیر, ولایت حکومت, سسٹم. کہ سسٹم کس کے پاس رہنا چاہیے؟ علی علیہ السلام کے ہاتھ میں رہنا چاہیے. اگر ہم اس کو نہیں مانیں کہ سسٹم علی علیہ السلام کے ہاتھ میں رہنا چاہیے, تو کیا مشکل ہے کہ پہلے خلیفہ ابو بکر اور ہم ان کو مانیں, اطاعت علی کی کریں, علی علیہ السلام جو کہیں ہم مانیں, خلیفہ ابو بکر کو مانیں, خلیفہ دوسرے خلیفہ کو مانیں, تیسرے خلیفہ کو مانیں, خلیفہ معاویہ, یزید اور ان لوگوں کو بھی مانیں, اور ہم دوسری طرف آ کے یہ بھی کہیں کہ ہم اطاعت کرتے ہیں. آپ جو کہیں گے امام صادق, آپ جو کہیں گے امام باقر, آپ کا حکم سر آنکھوں پر. یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں. سسٹم ان کے ہاتھ میں رہنا چاہیے, کیونکہ یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں, یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں, یہ عالم ہیں, یہ معصوم ہیں, ان سے غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے, غلطی کا ان میں کوئی چانس نہیں ہے. سسٹم ایسے کے ہاتھ میں رہنا چاہیے. اسی لیے رسول خدا اس خطبے کے اندر ارشاد فرماتے ہیں, یہ میرا بھائی, میرا وسیع, میری طرح ہے, میرے نور سے ہے, میری طرح اور میرے نور سے ہے. اس بات کو ارشاد فرماتے ہیں. اور اب ان کو یقین ہو گیا کہ سسٹم اس کے ہاتھ میں رہے گا تو اب حلال حلال ہے, اب حرام حرام ہے ہمیشہ کے لیے. لیکن اگر سسٹم اس کے ہاتھ میں نہیں ہے تو ڈر ہے اس بات کا کہ کبھی بھی کچھ بھی تبدیل ہو سکتا ہے اور کچھ بھی بدلا جا سکتا ہے. تو سسٹم کی اہمیت اسلام کے اندر اتنی زیادہ ہے کہ اسلام کے بہت سارے احکام اس کے بغیر بیکار ہیں. جیسے کل میں نے ٹیکس کی مثال دیا, قرآن کی آیت ہے رسول خدا کو کہ اے رسول تم لوگوں سے ٹیکس لو, مومنین سے ٹیکس لو. کیوں لو؟ تاکہ ان کی ترقی کا انتظام کر سکو, ان کے نفوس کو پاک کر سکو اور ان کا تزکیہ کر سکو. رسول خدا چلے گئے تو کیا اب یہ قرآن کی آیت ختم؟ قرآن کیا صرف رسول کے زمانے کے لیے تھا؟ نہیں, قرآن ہمیشہ کے لیے ہے. یہ ایک حکم ہے. دوسرا حکم یہ کہ رسول تم امر پہ معروف کرو, نہیں انل منکر کرو. رسول چلے گئے,
تو کیا امر بالمعروف اور نہی انل منکر کا چوپڑا بند، اس کی بک بند، ختم؟ نہیں، ہمیشہ کے لیے۔ رسول تم نماز قائم کرو، تم زکوٰۃ ادا کرو، یا اور ایسے بہت سارے حکم، بہت سارے ایسے حکم کیا صرف رسول کے زمانے کے لیے تھے؟ نہیں، ہم شیعہ یا ہم مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ قرآن جب سے نازل ہوا ہے تب سے لے کر قیامت تک کے لیے ہمارے لیے حجت ہے۔ لیکن یہ قرآن جو ہمارے لیے حجت ہے اس وقت حجت ہے کہ جب دین باقی رہے۔ لیکن ایک بادشاہ ایسا آتا ہے جو کہے کہ نہیں رسول ہی نہیں آیا تھا، یہ تو ڈھونگ تھا، قرآن نازل ہی نہیں ہوا، یہ تو ان کی من گھڑت باتیں ہیں، یہ تو بنی ہاشم نے کھیلنے کے لیے، حکومت سے کھیلنے کے لیے اس چیز کو سب گڑھ لیا تھا۔ تو ایسی صورت میں نماز باقی رہے گی، حج باقی رہے گا، زکوٰۃ باقی رہے گی، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ سسٹم ایک ایسے کے ہاتھ میں چلا گیا ہے جو نہ عالم ہے اور جو نہ معصوم ہے۔ سسٹم کب باقی رہے گا؟ جب ایک عالم کے ہاتھ میں رہے گا اور ایک معصوم کے ہاتھ میں رہے گا، تب سسٹم باقی ہے، ورنہ سسٹم باقی نہیں رہے گا۔ سسٹم کی بقا کی ضمانت اس میں ہے کہ ایک عالم کے ہاتھ میں رہے اور ایک معصوم کے ہاتھ میں رہے۔ عالم کے ہاتھ میں کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، وہ جانتا ہے، اس لیے اس کے ہاتھ میں رہے۔ معصوم کے ہاتھ میں کیوں رہے؟ کیونکہ اس سے غلطی کا امکان نہیں ہے، جو کہے گا صحیح کہے گا اور کوئی غلطی نہیں کہہ رہا، اس کے لیے خدا نے ضمانت لیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایک صلوات۔ یعنی رسول خدا ان تمام چیزوں کو جو لے کر آئے ہیں، وہ یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ میرے مرنے کے بعد یہ چیزیں چلی جائیں، ختم ہو جائیں۔ انہوں نے اس سسٹم کو علی علیہ السلام تک کے منتقل کیا تاکہ یہ باقی رہے۔ تو ولایت کے 3 معنی آپ کے سامنے بیان ہو گئے۔ اگر اس میں کسی کو اور وضاحت کی ضرورت ہے تو جب کبھی بھی دیکھیں مجھے، میں آزاد ہوں اس بات کے لیے، اور آپ بھی فری فیل کریں اس بات کے لیے کہ جب بھی آپ کو جو پوچھنا ہے اس کی وضاحت کے لیے میں حاضر ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں۔ یہ ولایت کا تیسرا معنی ہے۔ ولایت کا اور ایک معنی ہے۔ ولایت کا یہ ایک معنی ایک مثال کے ذریعے سے میں سمجھاؤں گا، اور وہ بھی قرآن کی ایک آیت کے ذریعے سے، سورہ یاسین کی آیت کے ذریعے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ جب خداوند عالم ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا، جس چیز کو خداوند عالم چاہتا ہے، اذا اراد شیئا، جب ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا تو کہتا ہے کہ ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ولایت ہے۔ ولایت کا یہاں معنی ہے کنٹرول، ارادہ اور ارادے کے بعد چیز کا ہو جانا، یہ ایک ولایت ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں خاص طور پہ اپنے جوانوں اور بچوں کے لیے۔ مثلا مثال کے طور پر آپ یہ سوچئے کہ ذہن میں ایک تصویر بنانا ہے، کوئی بھی ایک تصویر ذہن میں بنائیے۔ جب آپ ارادہ کرتے ہیں تصویر کا، فوراً وہ تصویر بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے؟ فوراً ایک امیج جو آپ اپنے ذہن میں بنانا چاہتے ہیں، امیج بن جاتی ہے۔ آپ چاہتے ہیں وہ امیج کو تھوڑا بڑا کروں، فوراً وہ امیج بڑی ہوتی ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اس کو تھوڑا چھوٹا کروں، فوراً چھوٹی ہوتی ہے۔ وہ امیج کے ساتھ میں آپ ایک دوسری امیج اب بنانا چاہتے ہیں، وہ امیج الگ۔ جیسے ہی آپ وہ امیج بنانا چاہیں گے، وہ بھی تصویر آپ کے ذہن میں فوراً بن گئی۔ جو کلر اس میں آپ ڈالنا چاہیں گے، جیسا اس کو بڑا چھوٹا، جیسی ڈیزائن آپ کو کرنا چاہیں گے، ہے نا؟ ایسا ہو رہا ہے۔ جو آپ لوگ سوچئے فوراً وہ کام ہو رہا ہے۔ خداوند عالم بھی ایسا ہی ہے، جو چاہے گا، جو چاہے گا۔ ہم لوگ صرف اپنے ذہن کے اندر امیج بنا سکتے ہیں، لیکن خدا کائنات میں یہ پورا کام کر سکتا ہے۔ جو چاہے گا، جب چاہے گا، جیسے چاہے گا، ماں کے پیٹ میں بچے کی جیسی صورت بنانا چاہے گا، هو الذی یصورکم فی الارحام، جیسے چاہے گا، جب چاہے گا، جس تصویر کا، جس رنگ کا، جس قبیلے کا، جس ٹرائب کا، جو چاہے گا وہ ویسے اس کو بنائے گا۔ درخت کو، ایک درخت کو بہت زیادہ ہرا، بہت زیادہ بڑا، ایک درخت کو بہت زیادہ چھوٹا، ایک جگہ زمین نرم، ایک جگہ پہاڑ بڑے بڑے،
ایک جگہ آسمان دوسری طرف بادل، جب جو چاہے گا جیسے چاہے گا ویسے بنائے گا. یہ ایک ولایت ہے.